نہیں صحیح بخاری کا واقعہ ہے. اب جان دو قرآن کو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ کو نہیں سمجھ، اس لیے کہ جو بات سامنے والے کو ایسا لگے کہ آپ تھوڑا بہت تو آپ کو نہیں سمجھیں گے، یہ بڑی بات ہے. چلیے آگے. صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے عید میلاد النبی منانا. اچھا ماشاءاللہ، صحیح بخاری سے بولے تو اللہ کی کتاب کے بعد اس کتاب کی اہمیت. اچھا ٹھیک ہے بتائیے. صحیح بخاری کی روایت ایک صاحب دینے لگے کہ عید میلاد النبی منانا افضل ہے، اس کا ثواب ہے، اس دن مغفرت ہوتی ہے. کیسے؟ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب وہ بھی ٹی وی پہ آتے ہیں، بیچارہ اللہ رحم کرے ان پر. وہ شروع کو دلیل دے رہے ہیں. کیا دلیل ان کی؟ کہ عباس رضی اللہ عنہ کے خواب میں ابو لہب آیا. تو عباس رضی اللہ عنہ پوچھا ابو لہب کیسے حالات جہنم میں، مطلب اپنے بھائی سے خیر خیریت لے رہے جہنم کی. تو عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، خواب کی بات ہے یاد رکھیے، یہ خواب دیکھا انہوں نے کہ اپنے بھائی کو انہوں نے دیکھا اور پوچھا ابو لہب کیسے حالات. تو کہا رفاقہ نہیں ملا یہاں بھی، دنیا میں میں خلاف تھا لیکن یہاں سکون نہیں ملا، جہنم میں گیا. لیکن ایک دن تھوڑا سا مجھے رفاقہ مل جاتا ہے، تھوڑی ڈھیل ملتی ہے. کہا کس دن؟ تو کہا پیر کے دن. تو کہا کیوں؟ تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کی خوشی میں اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کیا تھا. اس کی غلام تھی، لونڈی تھی. اس نے بھتیجا مجھے پیدا ہوا، اس کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. ان کا طریقہ تھا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات، اولاد کی پیدائش تھی تو اپنے بھائی کو بچہ ہوا تو ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ بھتیجا ہوا مجھے، ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا. تو کہا صوبیہ کو چونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد کیا تھا، بس اس دن مجھے رفاقہ ملتا ہے، اتنے دن ڈھیل ملتی ہے. سبحان اللہ، جب ابو لہب کو مل سکتی ہے تو پھر ہمیں کیا؟ نعرے شروع کر دو پورے یہاں سے. ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو مسلمان ہوں. سوال یہ سب سے پہلا، یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے، خواب. اور یہ خواب آپ نے دور جہالت میں جب آپ کافر تھے تب دیکھا تھا. لیکن یہ بات تو ہے کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ سورہ یوسف کے اندر وہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا، دونوں غیر مسلم تھے لیکن دونوں خواب سچ ہوئے. تو کافر کا خواب بھی غیر مسلم کا ہو سکتا تھا، ہم وہ نہیں کر رہے. لیکن سوال یہ خواب تھا، خواب میں آپ نے یہ دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائی کہ اس میں ہاں بات صحیح ہے، ایسے ہی ہو رہا، چھوٹ دی جا رہی ہے. امام بخاری نے صرف روایت کیا اس کو، خواب کو. اس سے کوئی فضائل ثابت ہوتے ہیں، کوئی مسائل نہیں کر رہے ہیں، کوئی اللہ کے رسول اٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور ہمیں بھی چاہیے، ہمیں لونڈی آزاد کرے. اب سوال یہ ہے جس کو ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ کرے، پھر لونڈی آزاد کرے، پیسہ دے. لیکن عمر کی سنت، ابو بکر کی سنت بھی یہ نہیں ہے، عمر کی بھی نہیں ہے، عثمان کی نہیں ہے، علی کی نہیں. اس لیے کہ رشتہ دار اس لیے ان کا نام خاص لے رہا ہوں، نہ حسن اور حسین کی ہے، نہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، تمام ان تمام کی تو نہیں ہے، نہ ہی رسول اللہ کی مہر ہے. اب جس کو ابو لہب کی سنت پہ عمل کرنا ہے وہ کرتا رہے پھر. اور جس کو صحابہ کی جو ہمیشہ کی جنت چاہتے تھے، ایک دن کا رفاقہ جہنم میں نہیں چاہتے تھے، ان کی سنتیں یہاں موجود. یہ ہمیشہ کی جنت چاہ رہے ہیں نا، ایک دن کا جہنم کا رفاقہ چاہنے والے لوگ ہیں. تو ابو لہب کی سنت دن خوب جشن منا لے، جہنم میں جائیں گے، ایک دن بچ جائیں گے بس. اگر یہ حدیث کو صحیح بھی لے لے تو اس سے پتہ یہ چل رہا کہ عید، اچھا اس کو بھی ایک دن رفاقہ مل رہا، پیر کے دن ان کو بھی ایک ہی دن رفاقہ ملیں گا. ہم یہ چاہ رہے کہ ایک دن کا رفاقہ، ہم تو ہمیشہ کی رفاقت رسول اللہ کی صحبت چاہتے ہیں اور ہمیشہ کا فائدہ. تو جس کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم کو اور صحابہ کی سنت کو دیکھنا پڑے گا. ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو ایسا نہیں سمجھا کہ اس دن صدقہ اور خیرات کیا جائے. بھائی کہاں سے کہاں بات بتا رہے ہو؟ یہ کیا دلیل ہے؟ یہ من گھڑت باتیں ہیں. کیا صحابہ نے کبھی سمجھا اس حدیث کو ایسا؟ تو صحابہ کی زندگی کٹر ہے، برابر لا کر انسان کو ٹریک پہ کھڑے کرتے. تو کوئی یہ محبت رسول کی علامت نہیں، کوئی عشق رسول کی دلیل نہیں، کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں. کسی